آج کا جو مہینہ گزرتا ہے تو آخر میں اللہ کی عنایت کرتے ہیں کہ یہ تو نے جو اچھے کام کیے ہیں اس پر تجھے عید کا تحفہ ملتا ہے، عید کا تحفہ ملتا ہے۔ اور جب عید کا تحفہ ملتا ہے تو ایمان والا اکڑتا نہیں، غرور اور فخر نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے اور عاجز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پروردگار تو نے میری ان محنتوں پر عید کا جو تحفہ دیا ہے تو میں اس موقع پہ بھی تیری رحمتوں کو نہیں بھول سکتا، یہ بھی تیری رحمتوں کا مجھ پہ کرم ہے، یہ تیری رحمتیں ہیں، ورنہ میں اس قابل بھی نہیں تھا۔ اور پھر یہ ایمان والا، یہ ڈھنگ بھی کون سکھانے والا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول خود۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ خود سکھایا ہے، تو اللہ نے یہ عبادات کا طریقہ، عید منانے کا طریقہ بھی خود اور اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا ہے۔ ایمان والا اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ 2 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہے نا، یہ اللہ کے سامنے گویا کہ شکر ہے، یا اللہ تو نے رمضان بھی اچھا دیا اور پھر اس پر جو مجھے کچھ کرنے کی توفیق بخشی وہ بھی تو نے بخشی، عید کا تحفہ دیا یہ بھی تو نے دیا۔ اس خوشی میں 2 کام کر رہا ہوں، وہ بھی تیرے حکم سے حاضر ہوں۔ ایک کام یہ ہے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، تیرے سامنے شکر کے لیے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، تیرے سامنے رکوع کرتا ہوں، قیام کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، تشہد پڑھتا ہوں، تیری پاکی کو بیان کرتا ہوں۔ اور دوسرا کام کون سا ہے؟ اس عید کے موقع پر میں اپنے کمزور اور غریب اور مسکین اور انتہائی پسماندہ حال اپنے ایمان والے بھائیوں کو نہیں بھولتا ہوں، میں ان کو بھی دیتا ہوں تیرے نبی کے حکم کے مطابق۔ یہ فطرانہ دیا جاتا ہے نا، دیا جاتا ہے نا یہ فطرانہ۔ تو عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر 2 کام ایمان والے بنیادی طور پہ کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے سامنے سجدہ شکر، اللہ کے سامنے اس کی عبادت بندگی، اللہ کے سامنے عاجزی، ایک کام یہ ہے۔ اور دوسرا کام یہ صدقہ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو اپنا مال غریبوں میں بانٹتے ہیں۔ خوشی کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کرۂ ارض پر مذہب اسلام کو تان کرنے والے بڑے لوگ ملیں گے، اپنے فلسفیانہ انداز میں اپنا بغض اسلام کے خلاف نکالنے والے بڑے لوگ ملیں گے، لیکن آج تک اس کرۂ ارض پر، اللہ کی اس دھرتی پر نہ کوئی قوم ایسی آئی ہے، نہ کوئی طبقہ ایسا آیا ہے کہ جس نے اسلام کے مقابلے میں اسلام کے اصول، اسلام جیسے اصول پیش کیے ہوں، اسلام جیسی بہترین روایات پیش کی ہوں۔ آؤ دنیا والوں، دیکھو یہ میرا دعویٰ نہیں، میرے مذہب کا دعویٰ ہے، یہ دین اسلام کا دعویٰ ہے کہ دین اسلام انسانیت کے لیے بھلائی کا دین ہے، انسانیت سراسر انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے۔ اور یہ دعویٰ آج کا نہیں ہے، ابتدائے اسلام سے ہے، اور یہ محض خالی دعویٰ ہی نہیں ہے، اس دعوے کے پس منظر میں میری روشن تاریخ ہے، میرے پورے اکابر کا روشن کردار ہے۔ امت مسلمہ اس پر اپنا واضح اور روشن ماضی رکھتی ہے۔ ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ ہم نے دکھوں میں بھی، سکھوں میں بھی، خوشحالیوں میں بھی، تنگ دستیوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں نے انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کی انتہا کر دی ہے۔ ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا؟
وقت بہت کم ہے، نہیں تو مطالعہ کر لو۔ جس وقت مکے کی سرزمین پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے دین فطرت کی دعوت کا آغاز کیا تھا، اس آغاز سے لے کر میرے پیغمبر کا دنیا سے جب وصال ہوا اس وقت سے لے کے آج تک ساری تاریخ کو پڑھو، میرا پیغمبر سب سے پہلے جس وقت نبی بن کے آیا، سیدہ خدیجہ کے پاس آیا تو حضور علیہ السلام کب کپا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، یا اللہ کمزور ہوں، ذمہ داری بڑی ہے، بخار ہو رہا تھا۔ تو سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ آپ کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ وجہ کیا بیان کی تھی، علت کیا بیان کی تھی کہ آپ تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ آؤ دنیا والو، جس نبی کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، جس نبی نے ابھی تک اپنے مشن کی دعوت کا آغاز نہیں کیا تھا، جس نبی نے اپنا پروگرام ابھی تک لوگوں کو پیش نہیں کیا تھا، اس کے تو مزاج میں، اس کی فطرت میں، اس کی عادات میں یہ تھا کہ وہ انسانیت کی بھلائی چاہتا تھا، انسانیت کی خیر خواہی چاہتا تھا۔ اور جب اس نے رب کائنات کا نظام انسانیت کے سامنے پیش کیا تو اس کی ایک مثال نہیں ہے۔ اس پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو اس انداز میں کندن بنایا، اپنے ساتھیوں کو اس انداز میں تیار کیا کہ ساتھیوں، انسانیت کی بھلائی کے لیے تمہیں اپنی جان جوکھوں میں ڈالنا پڑے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تکلیفوں کے اندر ڈالنا پڑے، صبر سہتے رہنا ہے، مصیبتیں جھیلتے رہنا ہے، دکھ سہتے رہنا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، قرۂ ارض پر کوئی اور مثال لاؤ کہ میرے پیغمبر کے غلاموں سے بڑھ کر جنہوں نے تحمل کیا ہو، میرے پیغمبر کے غلاموں سے بڑھ کر جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہو، میرے پیغمبر کے غلاموں سے بڑھ کر کسی نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہو۔ آؤ دیکھو، تاریخ کے اور آپ کو کھنگالو، تاریخ کو پڑھو، کوئی ابو بکر جیسا صدیق لا کے دکھاؤ، کوئی عمر جیسا جری بھی ہو اور عادل لا کے دکھاؤ، کوئی عثمان جیسا حیا کرنے والا لا کے دکھاؤ، کوئی حیدر کرار جیسا جرت و بہادری والا لا کے دکھاؤ، کوئی لاؤ تو صحیح بلال جیسا صبر کرنے والا، کوئی لاؤ تو صحیح ایسا مذہب لاؤ جس کی عورت سمیہ جیسی صابرہ ہو، سمیہ جیسی استقامت کی پہاڑ ہو۔ یہ میرے پیغمبر کی تربیت تھی کہ تم نے جو کام کرنا ہے انسانیت کی بھلائی کا، انسانیت کی خیر خواہی کا، چھوڑنا نہیں ہے۔ دکھ بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، میں بتاتا ہوں۔ بتاؤ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے، راستے میں کانٹے بھی کھائے، اور میرے پیارے نبی کے پھول سے کئی گنا زیادہ حسین، ہاں میرے پیغمبر کا چہرہ پھول سے کئی گنا زیادہ حسین تھا، سورج سے کئی گنا زیادہ روشن تھا۔ میرے پیغمبر کے حسن کے سامنے آسمان کے چاند کا حسن کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں میرے آقا کے جانی دشمنوں نے اس پیارے پاکیزہ طاہر اور اطہر جسم پر تھوکا تک بھی، اوجری بھی ڈالی گئی، گندگی بھی ڈالی گئی، پتھر بھی مارے گئے، لیکن دیکھو تو صحیح، وہی قوم، وہی لوگ جو میرے پیغمبر کے جان کے دشمن ہیں، ساتھیوں کو تڑپا رہے ہیں، میرا پیغمبر خیر خواہی کے لیے ان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ اوے لوگو، گمراہی میں نہ مرو، وہ جہنم میں جا رہے ہو، چھوڑ دو اس رستے کو، چھوڑ دو۔ یہ خیر خواہی تھی یا کچھ اور تھا؟ خیر خواہی تھی نا۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دین اسلام سراسر، سارے کا سارا خیر خواہی کا نام ہے۔ اور تاریخ کو پڑھ لو پھر، جس وقت میرا پیغمبر مدینے کی وادی میں اسلامی ریاست کا اعلان کرتا ہے، اس کے بعد مکے کو فتح کرتا ہے، میرے پیغمبر نے ان مظلوموں کو، ان غریبوں کو، ان کمزور طبقوں کو اٹھا کے دنیا کے سامنے برابر لا کھڑا کر دیا۔ اور میرے پیغمبر نے بتایا وہ دنیا کے اندر کوئی یتیم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، کوئی غریب
اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، کوئی کمزور طبقہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، کیونکہ محمد دین ایسا لے کے آیا ہے جو کمزوروں کو اٹھانے آیا ہے، غریبوں کو سہارا دینے آیا ہے، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنے آیا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور کمزور طبقوں کو دوسرے طبقوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا کہ نہیں کیا بھائی؟ بولو بھائی، بتائیے بھائی۔ میرے آقا علیہ السلام ساری کائنات کے بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاؤ بھائی، ساری کائنات کے انسانوں سے بڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن دیکھو، ساری کائنات کے بڑے انسان کو، ساری کائنات کے امام الانبیاء کو، فرشتے جس کے سامنے کچھ بھی نہیں